روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چونٹی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ جب وہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا اور اس نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور میڈک نے منہ واپس بند کر لیا اور واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک واپس باہر آیا اور اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل کر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہوں نے ایک فرق محسوس کیا کہ جب چونٹی میڈک کے منہ میں گئی تھی تو چونٹی کے منہ میں ایک دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوقات سے باتیں کیا کرتے تھے، تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، چاہے وہ چونٹیاں ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم نے منہ میں دانہ لے کر میڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی وہاں سے؟ چونٹی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، وہیں اس کی پوری دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میڈک کو اس کام پر لگایا ہے کہ ہر روز میڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے اور میڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں میڈک کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور جو اناج کا دانہ میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس آ کر اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں تو یہ پانی میں سے تیرتا ہوا واپس مجھے کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کیڑے کی کوئی بات سنی؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، یا اللہ، تیری ذات بہت بڑی ہے، تو سمندر کی گہرائی میں بھی اس مخلوق کو نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جنگل کے راستے سے جا رہے تھے۔ وہاں پر ایک چونٹیوں کا ایک لشکر اس راستے سے گزر رہا تھا۔ چونٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ دیکھ کر ایک چونٹی نے سبھی چونٹیوں سے کہا، اپنے سوراخوں میں سے واپس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت حاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس چونٹی کا نام ہرمس تھا اور یہ برون کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اسے کچل نہ دیں۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا کر جو تم نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اس لیے وہ چونٹی کی بات سمجھ گئے، اس لیے انہیں ہنسی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چونٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر اپنی مقدس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس چونٹی کے نام کی ایک پوری سورہ قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ہیں، اے اللہ پانی برسانے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چونٹی کی یہ دعا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش ضرور برسائے گا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات گزر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔